بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح وقود رسم المفتی میں ہم اشعار پڑھ رہے تھے اور ان میں سے جو ایک شعر تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی، اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد علم أو كان ظاهر الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم۔ یہاں سے دوسرا شعر جو ہے وہ اس کی تشریح شروع ہو رہی ہے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ او کان ظاہر الروایت، تو یہاں پہ عنوان بنتا ہے وجوب الافتاء بظاہر الروایتی ای بظاہر المذہب، فتویٰ دینا واجب ہے، لازم ہے ظاہر الروایہ سے۔ ظاہر الروایہ کا مطلب ہے ظاہر مذہب سے۔ اب اس کی پوری تفصیل اور پوری جو تشریح ہے وہ آگے جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وقولی او کان ظاہر الروایتی الی آخرہ، فرماتے ہیں یہ جو میرا قول ہے کہ یا تو قول راجح جس کی ترجیح اس کے اہل نے بیان کی ہو وہاں سے فتویٰ دیا جائے گا، یا پھر ظاہر الروایہ سے دیا جائے گا۔ او آیا ہے، او جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان چوائس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا دو چیزوں کے درمیان احتمال کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاء زید او بکر، زید آیا یا بکر آیا، یعنی ان میں سے کوئی ایک آیا۔ اسی طرح فرمائیں کہ جس کی ترجیح اس کے اہل نے بیان کی ہو، یا اس قول سے فتویٰ دے دو یا پھر ظاہر الروایہ سے فتویٰ دے دو، یعنی انہی دو سے ہی تم فتویٰ دے سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ظاہر الروایہ میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کی ترجیح بھی ہے تو آپ کو چوائس ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ظاہر الروایہ میں وہ چیز موجود نہیں ہوتی، بعد میں علماء اس کو بیان کرتے ہیں اس مسئلے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو کے علاوہ مقامات سے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، یا ظاہر الروایہ سے فتویٰ دو یا پھر جو ہے وہ اصحاب ترجیح کے اقوال ہیں ان کا سہارا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہیں سے بھی فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اصحاب ترجیح کو پھر مزید ہم نے کھول دیا تھا، اہلیت کو بھی بیان کر دیا تھا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں وقولی او کان ظاہر الروایتی الی آخرہ معناه ان ما کان من المسائل فی الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن روایتا ظاہرتا یفتیٰ بہ، کہتے ہیں میرے اس قول کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ وہ مسائل جو کہ ان کتابوں میں مذکور ہیں، جن کتابوں میں جہاں پر وہ کتابیں کی جو روایت کی گئی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ظاہرہ کے طور پر، یعنی واضح طور پر جن کتابوں کی روایتیں امام محمد بن حسن سے روایت کی گئی ہیں ان سے مراد وہ مسائل ہیں۔ یفتیٰ بھی انہی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهِ، اگرچہ فقہا نے صراحت کے ساتھ ان کی تصحیح بیان نہ کی ہو۔ ایک تو اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں کہ جن کی فقہا تصحیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ان کے بارے میں آپ کو کتابوں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ صححہ فلان، کہ فلاں نے اس کی تصحیح بیان کی ہے، وہ مفتابی قول ہوتا ہے، اس کو لیا جائے گا، اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ مسئلہ کتب ظاہر الروایہ میں مذکور ہے تو پھر اگرچہ بعد کے فقہا اس کی تصحیح بیان نہ بھی کریں صراحت کے ساتھ، تب بھی چونکہ وہ ظاہر الروایہ میں مذکور ہے، اس لیے وہ مفتہ بھی شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مفتہ بھی کا گویا کہ مرجع اور ماخذ دو چیزیں بن گئی۔ ایک تو یہ کہ جن مسائل کی تصحیح اور ترجیح ان کے اصحاب نے دے دی، اور کتب صحیحہ کے اندر جن کو روایت کیا گیا، نقل کیا گیا، ایک تو اس طرح کے مسائل ہو گئے۔ دوسرے مسائل وہ ہیں کہ جن کی صراحتاً تو تصحیح انہوں نے بیان نہیں کی، لیکن وہ مسائل کتب ظاہر الروایہ میں مذکور ہیں۔ تو جب وہ کتب ظاہر الروایہ میں مذکور ہوئے تو ظاہر الروایہ میں مذکور ہونے کی بنا پر ان کو خود بخود تصحیح حاصل ہو جائے گی، کیونکہ کتب ظاہر الروایہ میں جو روایتیں ہیں وہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم امام محمد بھی کہتے ہیں، ان سے روایت کردہ ہیں۔ تو امام محمد نے جن مسائل کو روایت کیا ہے وہ سمجھے کہ خود بخود جو ہے وہ صحیح تصحیح شدہ جو ہے مسائل ہیں، اور ہیں بھی ظاہر الروایہ میں۔ اچھا، ظاہر الروایہ اور نوادر الروایہ جو ہیں ان کی پوری بحث جو ہے وہ آگے آنے والی ہے، اس مقام پر ہم اسے دیکھیں گے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میری مراد ان کتابوں سے، ان مسائل سے وہ مسائل ہیں کہ ان ما کان من المسائل فی الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن، وہ مسائل جو ان کتابوں میں مذکور ہیں جو کتابیں امام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالی سے ظاہری طور پر روایت کی گئی ہیں، یعنی واضح طور پر یفتہ بھی ان پر فتویٰ دیا جائے گا، و ان لم یصرحوا بتصحیح، اگرچہ فقہا نے اس کی تصریح بیان نہیں کی ہو۔ نعم، جی ہاں، معاملہ ایسا ہی ہے۔ لو صححوا روایت اخرى من غیر کتب ظاہر روایت یتبع ما صححوا، اب دیکھیے وہی بات ہے، فرماتے ہیں ایسا ہی ہے کہ فقہا نے اگر کسی اور روایت کی تصحیح بیان کر دی ہو جو کہ ظاہر الروایہ کی کتب میں موجود نہیں ہے، اگر فقہا کسی ایسے مسئلے کی تصحیح بیان کر دے جو کہ کتب ظاہر الروایہ میں مذکور نہیں ہے، تو یتبع، فقہا کی اس تصحیح کے اندر ان کی اتباع کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے فقہا نے اس کی تصحیح کسی کی بھی بیان نہیں کی اور وہ مسئلہ آپ کو ظاہر الروایہ میں مل جائے تو آپ اس کو لے لیں۔ ٹھیک ہے، قال العلامہ ترسوسی، علامہ ترسوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے انفع الوسائل۔ ٹھیک ہے، ان کا نام ہے امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن احمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد طرطوسی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے قاضی القضاة تھے، ان کے والد بھی قاضی القضاة تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے انفع الوسائل، جس کا مکمل نام ہے انفع الوسائل الی تحریر المسائل۔ اس کتاب کے اندر علامہ ترسوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ قال العلامہ الترسوسی فی انفع الوسائل فی مسألۃ الکفالۃ الی شہر، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کفالت کا مسئلہ تھا، اس کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا کہ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر المذہب لا بروایت الشاذۃ الا ان ينص على ان الفتوى علیہا۔ علامہ ترسوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قاضی جو مقلد ہے، اپنے امام کی تقلید کرنے والا جو قاضی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ فتویٰ دے یا حکم لگائے الا بما ہوا ظاہر المذہبی، مگر یہ کہ وہ ظاہر المذہب پر یعنی ظاہر الروایہ پر فتویٰ دے گا اور حکم لگائے گا۔ قاضی کے لیے صرف جائز ہے کہ وہ صرف اور صرف ظاہر المذہب اور ظاہر الروایہ پر حکم لگائے، لا بالروایت الشاذۃ، نہ کہ وہ روایت شاذہ پر فتویٰ لگائے، یعنی وہ مسئلہ جو ظاہر المذہب اور ظاہر الروایہ میں نہیں ہے اس پر اسے حکم لگانے کی اجازت نہیں ہوگی قاضی کو، الا ان ينص على ان الفتوى علیہا، ہاں اگر فقہا صراحت کر دیں اس روایت شاذہ کے بارے میں کہ اس ہی پر فتویٰ ہے، تو پھر قاضی جو ہے وہ اس پر حکم لگا سکتا ہے، ورنہ اگر فقہا جو ہے اس کی تصریح بیان نہ کریں تو پھر جو ہے اس پر حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ ہم ظاہر الروایہ کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ترتیب یہاں پر کیا سمجھ میں آئی؟ بہت آسان سی ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ جب میرے سامنے کوئی سوال آئے گا اور کسی مسئلے کے بارے میں مجھے اقوال تلاش کرنے پڑیں گے اور مجھے کئی اقوال ملیں گے، تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ مفتی کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ فقہا کس مسئلے کی تصحیح بیان کر رہے ہیں، کس قول کو مفتہ بھی قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اوپر سے نیچے نہیں دیکھیں گے بلکہ نیچے سے اوپر دیکھیں گے کہ متاخرین اور بعد والے علماء نے یا اصحاب ترجیح نے یا اصحاب تصحیح نے کس قول کو صحیح قرار دیا ہے اور کس کو مفتہ بھی قرار دیا ہے۔ جس قول کو فقہا جو ہے وہ صحیح قرار دیں ہم اسی پر فتویٰ دیں گے، چاہے وہ ظاہر مذہب سے ہو یا نوادر المذہب سے ہو، یعنی روایت شاذہ میں سے ہو، چونکہ فقہا نے اس کی تصحیح بیان کر دی تو ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے کیا کریں گے، اسی کو لیں گے۔ لیکن اگر فقہا نے اس کی تصحیح بیان ہی نہیں کی، دو تین اقوال تھے کسی کی بھی تصحیح بیان نہیں کی، کسی کو بھی مفتہ بھی قرار نہیں دیا، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم جائیں گے اصل کی طرف، اور اصل ہے ظاہر مذہب یعنی ظاہر الروایہ۔ اس میں ہم تلاش کریں گے کہ ظاہر الروایہ میں اس مسئلے کے بارے میں امام محمد بن حسن سے کیا روایت ہے۔ جس مقام پر جو ہے وہاں پر جس مسئلے پر امام محمد بن حسن سے اعتماد کا قول ہمیں حاصل ہو جائے گا ہم اس پر فتویٰ دے دیں گے۔ یہی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان دو اشعار کا خلاصہ بنتا ہے کہ پہلے آپ دیکھیے ترتیب انہوں نے کیا رکھی کہ اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحہ قد علم، سب سے پہلے اس قول کی اتباع واجب ہے جس کی ترجیح بیان کی جائے، یعنی جس کی تصحیح فقہا بیان کر دیں، جس کو مفتہ بھی قرار دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس قول کو لیں گے، اگر وہاں پر آپ کو کوئی تصحیح اور ترجیح نظر نہیں آتی تو اب آپ ظاہر مذہب کی طرف جائیں گے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھیں گے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں ظاہر الروایہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہم اسی پر فتویٰ دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت آسان سا ایک طریقہ کار اور ایک فارمولہ ہمیں بتا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک سمجھنے اور مزے کی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں تو ظاہر الروایہ کو دیکھوں گا یا فقہا کی تصریح کو دیکھوں گا، لیکن آپ فقہا کا مذہب اور فقہا کا اختیار اور ان کا انداز دیکھیں کہ بعض اوقات وہ ظاہر الروایہ سے عدول کر کے روایت شاذہ کی بھی تصحیح کر دیتے ہیں، اور میرے لیے کیا لازم ہوگا کہ میں دیکھوں گا کہ اگر وہ روایت شاذہ کی بھی جو ہے وہ تصحیح بیان کر رہے ہیں تو میں تو اسی پر عمل کروں گا اور اسی پر فتویٰ دے دوں گا، چاہے وہ ظاہر الروایہ کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پر فقہا کے اعتماد نے اس قول کو قوت دے دی ہے، فقہا کے اعتماد نے اور فقہا کے فیصلے نے اس قول کو تقویت دے دی ہے جو اگرچہ روایت شاذہ میں سے ہے۔ اسی لیے علامہ طرسوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بما هو ظاہر المذہب، سب سے پہلے جو ہے وہ قاضی مقلد جو ہے اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر مذہب کے علاوہ کسی قول پر فتویٰ دے، لا بالروایت شاذتی، روایت شاذہ پر وہ فتویٰ نہیں دے گا، ہاں روایت شاذہ پر کب فتویٰ دے گا، الا ان ينص على ان الفتوى علیہ، لیکن جب فقہا اس بات کی تصریح بیان کر دیں گے، اس پر نص بیان کر دیں گے کہ فتویٰ مفتہ بھی قول اب یہ ہے،
لہٰذا تب جا کر جو ہے ہم اس پر فتویٰ دیں گے۔ اچھا، اب اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یوں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ظاہر الروایہ وہ کتابیں ہیں جو امام محمد کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام محمد نے مثال کے طور پر کسی ایک مسئلے کو بیان کیا، اور وہ مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو ہے وہ عرف اور عادت کے اعتبار سے تھا۔ بعد کے فقہا کے لیے عرف اور عادت بدل گئی یا کوئی اور علت پیدا ہو گئی، تو وہ بعد والے پھر روایت ظاہر المذہب کو چھوڑ کر روایت شاذہ پر بھی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہوگا کہ ہم اس کی پیروی کریں؟ اب اس کی بہت آسان سی مثالیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ کون سی ہے؟ وہ جو ہے استئجار علی الطاعات اور استئجار علی تلاوت القرآن والا مسئلہ ہے، کہ ظاہر المذہب میں اصول یہ ہے کہ جناب والا استئجار علی الطاعات باطل ہے۔ عبادتوں کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ لینا، اجارہ لینا، اجرت لینا، یہ باطل ہے۔ یہ ظاہر الروایت کی روایت ہے، یہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن بعد کے علماء متاخرین نے اسی میں سے تین چیزوں کا استثناء کر دیا: تعلیم قرآن، امامت اور اذان، ٹھیک ہے؟ تو اب میرے لیے کیا ہوگا جب میرے پاس تعلیم قرآن کا مسئلہ آئے گا کہ اس پر اجارہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ فقہا کس چیز کی تصحیح بیان کر رہے ہیں اور ترجیح بیان کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ جی فقہا تو یہاں پر جو ہے بیان کر رہے ہیں کس چیز کو، کہ تعلیم قرآن پر استیجار جو ہے وہ جائز ہے، لہٰذا میں اسی پر اعتماد کروں گا۔ اب میں ظاہر المذہب کی طرف ڈائریکٹ جو ہے جمپ نہیں لگاؤں گا، ڈائریکٹ میں جو ہے جا کر ظاہر المذہب کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں بعد والوں کو دیکھوں گا کہ بعد والوں نے جو ہے اس پر کیا حکم لگایا ہے۔ تو بعد والے اگرچہ روایت شاذہ پر حکم لگائیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ انہی کی اتباع اور پیروی کریں گے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، حالات، واقعات اور چیزوں کو، علل کو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں، امام محمد کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، امام محمد کو تو میں جانتا ہوں، امام محمد کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، تو امام محمد نے یہ فرمایا، تو ایسا نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ فقہا کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ہو گئی آپ کی یہ آخری بحث تھی کہ ظاہر الروایہ کے قول کو لیا جائے گا، لیکن کب؟ جب اس کے خلاف میں تصریح نہ ہو۔ اگر اس کے برخلاف میں فقہا کی تصریح ہے تو اس کو لے لیں گے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ظاہر الروایہ کی کتابیں کون کون سی ہیں اور کیا کیا ان کے نام ہیں۔ یہ ایک ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کتب ظاہر روایاتی اتت ستن و بالاصول ایضا سمیت صنفها محمد الشیبانی حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشياخ بالدلائل۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اشعار میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ان اشعار کو ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ظاہر الروایہ کی کتابیں ہیں وہ عدد ستن، وہ چھ ہمارے پاس آئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، وہ بالاصول ایضا سمیت، انہی کو اصول بھی کہا جاتا ہے، ظاہر الروایہ کی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کو جو ہے وہ اصول بھی کہا جاتا ہے، کتب اصول بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو تحریر کس نے کیا ہے؟ فرماتے ہیں صنفہ محمد الشیبانی، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں تحریر کیا ہے، اور انہی کتابوں کے اندر مذہب نعمانی یعنی مذہب حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہی کتابوں میں مذہب نعمانی کو امام محمد نے تحریر فرمایا۔ الجامع الصغیر والکبیر، ایک ہے جامع صغیر، دوسری ہے جامع کبیر، والسیر الصغیر کبیر والصغیر، دوسری ہے جناب والا جامع صغیر جامع کبیر، دو ہو گئی، سیر کبیر سیر صغیر، یہ ہو گئی چار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم الزیادات مع المبسوط، پھر ہے زیادات اور اس کے ساتھ ہے مبسوط،
اوپر چار ہو گئی، جامع کبیر جامع صغیر، سیر صغیر سیر کبیر، پھر ہو گئی زیادات پانچ، اور پھر ہو گیا مبسوط، یہ ہو گئے چھ۔ تواترت بالسند المضبوط، یہ وہ چھ کتابیں ہیں جو سند مضبوط کے ساتھ، یعنی مضبوط سند کے ساتھ منقول ہوئی ہیں، تواتر کے ساتھ آئی ہیں۔ کذا لہو مسائل النوادری، اسی طرح جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول کچھ اور کتابیں ہیں جن کو مسائل النوادر کہا جاتا ہے۔ ان چھ کتابوں کو ظاہر الروایہ، اصول اور ظاہر مذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امام محمد کی کتابیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے مسائل نوادر۔ اسناد وہاں فی الکتب غیر ظاہر، فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سند جو ہے کتابوں میں جن کی سند جو ہے کتابوں کے اندر غیر ظاہر ہے، یعنی مضبوط سند کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ اوپر جو چھ کتابیں ہیں جن کو ہم ظاہر الروایہ کہتے ہیں، ان کی سند تو ہمیں تواتر کے ساتھ ملتی ہے، جیسے علم حدیث کے اندر اسناد ہوتی ہیں، اسی طرح کتب فقہیہ کے اندر جو ہماری سند ہے امام محمد اور امام اعظم تک جاتی ہے، تو ظاہر الروایہ کی سند ہماری متواتر ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ کا جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مسائل نوادر ہیں، ان کتابوں کی جو سند ہے وہ غیر ظاہر ہے، یعنی مضبوط نہیں ہے، متواتر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو لیول آتا ہے کتابوں کا، وَبَعْدَهَا مسائل النوازل، پہلے ظاہر الروایہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے مسائل نوادر، اور اس کے بعد کیٹیگری ہے مسائل نوازل کی، خرجہا الاشیاخ بالدلائل، یہ وہ مسائل نوازل وہ کتابیں اور وہ مسائل ہیں جن کو اشیاخ یعنی فقہا نے دلائل کے ساتھ جن کی تخریج بیان کی ہے یا جن کو اخذ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھ اشعار بیان فرمائے، ان کتابوں اور مسائل کی کیٹیگریز کو بیان کیا، جیسے پیچھے طبقات فقہا کو بیان کیا تھا نا، تو اب نیچے ہیڈنگ دیکھیں، طبقات مسائل الحنفیتی ثلاث، مسائل حنفیہ جو ہیں ان کی تین طبقات ہیں۔ اب یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے مسائل کن کیٹیگریز میں آتے ہیں، کس لیول پر آتے ہیں، یہ شاید آپ کے لیے بالکل ہی نئی بات ہوگی کہ صرف ہمارے ہاں فقہا کے طبقات نہیں ہیں بلکہ مسائل کے بھی طبقات ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ذرا انہی اشعار کی جو ہے وہ آگے خود وضاحت آ جائے گی، آپ کو ساری چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفیتی علی ثلاث طبقات، جان لو کہ ہمارے جو اصحاب حنفیہ ہیں ان کے مسائل تین طبقات پر مشتمل ہیں۔ اب ساری کتابوں کی ڈیٹیل، ساری کتابوں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو وجوہات اور ان کے مراتب اور مقامات، یہ ساری تفصیل کے ساتھ علامہ شامی بیان فرمائیں گے۔ ہمارے جو اصحاب حنفیہ ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ تین طبقات پر مشتمل ہے۔ الاولا، پہلا طبقہ ہے مسائل الاصول، جنہیں مسائل اصول بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طبقات کیا بنے؟ مسائل اصول اور نوادر المسائل اور نوازل المسائل، ٹھیک ہے۔ وتسمى ظاہر الروایتی ایضا، انہی کو ظاہر الروایہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہی مسائل، یہ وہ مسائل ہیں کہ رویت عن اصحاب المذہبی، یہ اصحاب مذہب سے روایت کیے گئے مسائل ہیں۔ اصحاب مذہب ہمارے کون ہیں؟ وہم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ ابو یوسف، امام ابو یوسف ہیں، وہ محمد رحمہم اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ تین ہمارے اصحاب مذہب ہیں، اور یہی جو مسائل ان سے روایت کیے گئے ہیں وہ مسائل اصول یا ظاہر الروایہ کہلاتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور انہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اصحاب مذہب کو کہا جاتا ہے العلماء الثلاثۃ، علماء ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ وقد یلحق بہم ظفر، انہی کے ساتھ امام ظفر کا نام بھی کبھی کبھی لگایا جاتا ہے۔
امام ظفر بن حزیل بن قیس عنبری بصری، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، اور بڑی زبردست قسم کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امام گزرے ہیں ہمارے احناف کے، امام اعظم کے جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں سے۔ اور نیچے حاشی میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَمَّا تَزَوَّجَ فَحَضَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ هَذَا زُفَرُ بْنُ الْحُذَيْلِ إِمَامٌ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَمٌ مِّنْ أَعْلَامِهِمْ فِي شَرَفِهِ وَحَسْبِهِ وَعِلْمِهِ۔ امام اعظم ان کے بارے میں فرماتے تھے، ان کے خطبے میں، ان کی شادی کے جو خطبہ نکاح ہوتا ہے اس میں امام اعظم نے فرمایا کہ یہ ظفر بن حذیل ہیں۔ کون ہیں؟ ظفر بن حذیل ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ائمہ میں سے، اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کیا ہے؟ علم من اعلامہم، یہ مسلمانوں کی علامتوں میں سے یا ان کے جھنڈوں میں سے ایک جھنڈے ہیں، علامت ہیں، فی شرفہ و حسبہ و علمہ، شرف میں بھی، حسب میں بھی، اور علم میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو بڑی زبردست تھے۔ لہٰذا امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی کبھی کبھی اصحاب مذہب میں شمار کیا جاتا ہے، تو اگر ان کو شمار کریں گے تو 4 ہوں گے، اور شمار نہیں کریں گے تو 3 ہوں گے، ٹھیک ہو گیا؟ والحسن، اسی طرح امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ امام ظفر کو بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور امام حسن بن زیاد کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ امام حسن کون ہے؟ امام ابو علی الحسن بن زیاد اللؤلؤی الکوفی قاضی الکوفہ، یہ کوفہ کے قاضی تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ وکان یقول کتبت عن ابن جریج اثنی عشر الف حدیث، فرماتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے جو ہے وہ 12,000 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ان سے سن کر میں نے 12,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ امام حسن بن زیاد امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور شاگرد جب 12,000 حدیثیں لکھنے والا ہو تو پھر استاد کے حدیث دانی کا عالم کیا ہوگا، اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ یہ امام حسن بن زیاد تھے، اور یہ وہ کیٹیگری کے ہیں کہ یہ امام ظفر کے بھی بعد کے ہیں، تو اندازہ لگائیے امام ظفر کا کیا مقام ہوگا، امام ظفر کے بعد امام محمد کا مقام ہے، ان کا کیا مقام ہوگا، پھر ان سے اوپر امام ابو یوسف ہیں، پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو ہمارے امام کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا جی، والحسن وغیرہما ممن اخذ الفقہ عن ابی حنیفہ، کبھی کبھی جو ہے وہ امام ظفر کو، اور کبھی کبھی امام حسن بن زیاد کو، اور ان کے علاوہ بھی بعض شاگردوں کو جو ہے ان اصحاب ثلاثہ کے ساتھ، علماء ثلاثہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، وہ افراد جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن الغالب الشائع فی ظاہر روایت ان یکون قول الثلاثہ او قول بعضهم، لیکن فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ میں جو غالب اور اکثر طور پر جو روایتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یا تو ان اصحاب ثلاثہ کے، یعنی امام اعظم، امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کے ہوتے ہیں، یا ان میں سے کسی ایک کا قول ہوتا ہے۔ اکثر جو ظاہر الروایہ کے اندر آپ کو روایتیں ملیں گی وہ جو ہیں ان 3 افراد کی ہوں گی۔ کبھی کبھی امام حسن بن زیاد کا قول بھی آ جائے گا شاذ و نادر، اور کبھی کبھی امام ظفر کا بھی آ جائے گا، ورنہ جو ہے وہاں پر آپ کو ان اصحاب ثلاثہ یا ان میں سے کسی ایک کا قول نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الروایت والاصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط والزیادات والجامع الصغیر والسیر الصغیر والجامع الکبیر والسیر الکبیر۔ فرماتے ہیں پھر وہ مسائل، یہ والے جو مسائل ہیں جنہیں ظاہر الروایہ اور اصول کہا جاتا ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کتابیں کون سی ہیں؟ مبسوط ہے، زیادات ہے، جامع صغیر ہے، سیر صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر کبیر ہے۔ اب انہیں ظاہر الروایہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرِّوَایَةِ لِأَنَّهَا رُوِیَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِالرِّوَایَةِ الثِّقَاتِ، انہیں ظاہر الروایہ، ظاہر کا مطلب جن کی روایت ظاہر ہو، واضح ہو،
پختہ ہو۔ انہیں ظاہر الروایہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی روایتیں، کیونکہ یہ جو ہے روایت کی گئی ہیں امام محمد سے روایتی ثقات کے ذریعے، یعنی مثال کے طور پر مجھ تک یہ کتابیں پہنچی ہیں یا آپ تک یہ پہنچی ہیں، تو بیچ میں جتنے واسطے ہیں، بیچ میں جتنے راوی ہیں، وہ سارے کے سارے ثقات ہیں، ان میں سے کوئی ضعیف، کوئی موضوع، کوئی کمزور راوی نہیں ہے۔ تو امام محمد سے جو ان کو روایت کیا ہے بعد والوں نے، وہ سارے کے سارے ثقات ہیں۔ فَهِيَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ اما متواترتاً او مشہورتاً عنہ۔ تو یہ روایتیں اور یہ کتابیں امام محمد سے ثابت ہیں، یا تو متواتر طور پر یا روایت مشہورہ کے طور پر، یعنی یا تو سند متواتر کے ساتھ منقول ہیں یا پھر سند مشہورہ کے ساتھ منقول ہے۔ مشہور کی پوری بحث الفضل المحبی میں نے کر دی تھی۔ الثانیۃ، دوسرے درجے کے جو طبقے کے جو مسائل حنفیہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ مسائل النوادر، وہ مسائل نوادر ہیں۔ وہی مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب المذکورین لیکن لا فی الکتب المذکورۃ، یہ بھی وہی مسائل ہیں جو ان اصحاب مذہب سے منقول ہیں، لیکن یہ کتب مذکورہ میں نہیں ہے، یعنی ظاہر الروایہ والی کتابوں میں نہیں ہے، بل اما فی کتب آخر، بلکہ یہ جو ہے وہ امام محمد کی دوسری کتابوں میں منقول ہوں گے، لمحمد، امام محمد کی دیگر کتابوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، غیر یہاں جو امام محمد کی دوسری کتابیں کل کیسانیت، جیسے امام محمد کی ایک کتاب ہے کیسانیت، ہارونیات، جرجانیات یا رقیات، ان میں سے جو ہے وہ کسی کتاب میں مذکور ہوں گی۔ اچھا، ان کے نام کیسانیت کیوں ہیں؟ سیر صغیر وغیرہ کے جو ہے پوری اس کی بحث آئے گی، لیکن کیسانیت کا جو ہے وہ انہوں نے نام اس لیے کیسانیت رکھا ہے کیونکہ کیسانیات کو جو ہے امام محمد سے روایت کرنے والے شخص کا نام تھا شعیب بن سلیمان کیسانی، اس لیے اس کا نام کیسانیت رکھا۔ ہارونیات کا نام ہارونیات اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کتاب کو جمع کیا گیا ہے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں، تو اس لیے اس کا نام ہارونیت رکھا گیا۔ جرجانیات کو جو ہے وہ امام محمد سے روایت کرنے والے علی بن صالح جرجانی تھے، جو امام محمد کے شاگردوں میں سے تھے۔ رقیات کو رقیات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو امام محمد نے تصنیف فرمایا تھا اس کتاب کو اس وقت جب آپ مقام رقہ میں تشریف لے کر گئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ آپ تھے، تو اس وقت آپ نے اس کو تصنیف فرمایا تھا، اس لیے آپ نے اس کا نام رقیات رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ظاہر الروایہ کے علاوہ ہیں، اور ان میں جو مسائل ہیں وہ مسائل نوادر کہلاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اچھا ان کتابوں کو غیر ظاہر الروایہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں لِأَنَّهَا لَمْ تُرْوِي عَنْ مُحَمَّدٍ بِرِوَایَاتٍ ظَاہِرَةٍ ثابتۃ صحیحۃ کالکتب الاولی، کیونکہ یہ کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایات ظاہرہ ثابتہ صحیحہ کے طور پر روایت نہیں کی گئی، جیسے کہ پہلے والی کتابیں، اگرچہ یہ بھی امام محمد سے ثابت ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے نسبتاً ہم دیکھیں گے کہ جو کتب ظاہر الروایہ ہیں ان کی سندیں مضبوط ہیں، اس لیے وہ ظاہر الروایہ ہیں، اور یہ غیر ظاہر الروایہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کی سندیں مضبوط نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کمزور کتابیں ہیں یا ان کے اندر مسائل معاذ اللہ جھوٹے ہیں، صرف ایک نسبتاً اور اضافتاً اگر ہم دیکھیں تو جو کتب ظاہر الروایہ ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، ان کی سندیں زیادہ قوی ہیں، جبکہ کتب غیر ظاہر الروایہ کی سندیں بمقابلہ ظاہر الروایہ کے اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ وَإِمَّا فِي کتب غیر محمد، اچھا جو مسائل نوادر ہیں نا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ قسمیں ہیں جو امام محمد کی کتابوں ہی میں مذکور ہیں، غیر ظاہر الروایہ کتابیں جو ہیں ان کے اندر مذکور ہیں، یا پھر مسائل النوادر سے مراد وہ کتابیں وہ مسائل بھی ہیں جو کہ امام محمد کے علاوہ کسی کی کتاب میں مذکور ہیں، جیسے کہ کتاب المجرد امام حسن بن زیاد کی، اور اسی کے علاوہ دیگر کتابیں بھی ہیں، اور اسی طرح کتاب الامالی امام ابو یوسف کی، یہ وہ کتابیں ہیں جو امام محمد کی تو نہیں ہیں۔ کتاب مجرد امام حسن بن زیاد کی ہے، اور کتاب الامالی جو ہے یہ امام ابو یوسف کی ہے،
ان کے اندر بھی جو مسائل مذکور ہیں وہ بھی غیر ظاہر الروایہ یا مسائل نوادر کہلاتے ہیں۔ تو مسائل نوادر کے دو کیٹیگریز بن گئے، ایک تو وہ کہ امام محمد کی غیر ظاہر الروایہ کتابیں ہیں امام محمد کی لیکن غیر ظاہر الروایہ، اور دوسرے وہ اس طرح کے مسائل جو کہ امام محمد کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہیں، امام حسن بن زیاد کی کتابیں ہوں گئی، امام ابو یوسف کی کتابیں ہو گئی، ان میں بھی جو مذکور مسائل ہیں وہ بھی مسائل نوادر کہلاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر دوسری بحث لے کر آئے، بڑی آسان آسان گفتگو چل رہی ہے جو بہت زیادہ تفصیل طلب نہیں ہے۔ اب یہاں پر کتب العمالی کا ذکر کیا انہوں نے نا۔ کتب العمالی جو ہے اس کو بیان فرمایا آپ نے کہ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے، جن کو ہم کتب العمالی کہتے ہیں، ان کے اندر بھی جو مسائل ہیں وہ مسائل النوادر کہلاتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جناب والا امالی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں والامالی جمع املاء، امالی جو ہے املا کی جمع ہے، وہو ان یقعد العالم وحولہ تلامذتہ بالمحاور والقراطیس۔ املا آپ نے اردو میں بہت آسانی سے یہ لفظ سنا ہوگا، اردو املا۔ کوئی چیز استاد جب بولتا ہے اور طالب علم لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں املا کروانا۔ ہمارے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج کل بھی شاید اسکولوں میں ہوتا ہو کہ جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ کچھ کہتا ہے کہ بھئی یہ لفظ لکھو، تو بچے جو ہے اس کو اپنی کاپی پہ لکھتے ہیں زبانی، اس کو کہتے ہیں املا کروانا، اسی کی جمع ہے امالی۔ فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عالم بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں قلم اور کاغذ لے کر، فَيَتَكَلَّمُ الْعَالِمُ بِمَا فَتَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ فِي الْعِلْمِ۔ فرماتے ہیں لہٰذا عالم گفتگو کرتا ہے، وہ باتیں بولتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کھول دی ہیں، منکشف فرما دی ہیں، وہ مسائل عالم بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل سے ان مسائل کو بیان کرتا ہے علم کے بارے میں، وَتَكْتُبُهُ التَّلَامِذَةُ اور تلامذہ ان مسائل کو لکھ رہے ہوتے ہیں سن کر، ثُمَّ يَجْمَعُونَ مَا يَكْتُبُونَهُ پھر طلبہ ان سب کو جمع کرتے ہیں جو انہوں نے لکھا، فَيَصِيرُ كِتَابًا اور وہ ایک کتاب بن جاتی ہے، فَيُسَمُّونَهُ الْإِمْلَاءَ وَالْأَمَالِ اگر ایک کتاب ہے تو اسے املا کہتے ہیں اور اگر بہت ساری کتابیں تو امالی کہتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَادَةُ السَّلَفِ فرماتے ہیں یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی عادت ہوا کرتی تھی، من الفقہاء والمحدثین فقہا کی بھی اور محدثین کی، وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ اور اہل عربیہ کی بھی یہی جو ہے وہ عادت ہوتی تھی، وغیرہ اس کے علاوہ بھی دیگر علوم کے اندر جو افراد تھے ان کی بھی یہ عادت ہوتی تھی۔ تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ املا کروایا کرتے تھے اور اس طرح سے جو ہے وہ لکھوایا کرتے تھے۔ فَانْدَرَسَتْ لِذِهَابِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ فرماتے ہیں یہ عادت اور یہ طریقہ کار علم اور علماء کے جانے کے سبب اب ختم ہو چکا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علامہ شامی 200 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ علماء اور علم کے جانے کی وجہ سے یہ عادت بھی ختم ہو گئی ہے، اور واقعی میں ختم ہو گئی ہے کہ اب اس طرح سے املا نہیں کروایا جاتا، استاد بھی پڑھا رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں، اب میں پڑھا رہا ہوں تو ہر طالب علم تو املا نہیں کر رہا، ہر طالب علم میری باتیں نہیں لکھ رہا، وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی ریکارڈنگ میں محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ الگ چیز ہے، املا الگ چیز ہے۔ املا کی برکت ہے کہ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور اگر آپ سیرت مبارکہ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ آیات مبارکہ جب نازل ہوتی تھی تو آپ تلاوت فرماتے تھے اور اصحاب لکھا کرتے تھے جو کاتبین وحی ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ علم اور علماء کے جانے کی وجہ سے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَعُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةِ يُسَمُّونَ مِثْلَهُ تعلیقًا اور شوافی جو ہے وہ امالی یا املا کو تعلیق کہتے ہیں، ان کے ہاں اس کی جو اصطلاح ان کی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے وہ تعلیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے ہم تعلیقات کہتے ہیں۔ وَإِمَّا بِرِوَایَاتٍ مُفْرَدَةٍ مِثْلُ رِوَایَةِ ابن سماعة ومعل بن منصور وغیرہما فی مسائل معینۃ۔ اچھا یہاں ایک تیسری کیٹیگری بھی بیان فرما دی مسائل نوادر کی،
نمبر ایک وہ مسائل جو امام محمد کی ان کتابوں میں مذکور ہیں جو کہ غیر ظاہر الروایہ ہیں۔ نمبر دو وہ مسائل جو امام محمد کی کتابوں کے علاوہ کتابوں میں مذکور ہیں، جیسے مثال کے طور پر امام حسن بن زیاد یا امام ابو یوسف کی کتابوں میں۔ نمبر تین وہ روایات جو روایت مفردہ ہیں، یعنی کوئی ایک مسئلہ ہے باقاعدہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یا وہ باقاعدہ سے اس پر پوری کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک آدھ روایتیں ہیں کسی باب کے اندر، جیسے ابن سماعہ کی روایت یا معلّہ بن منصور کی روایت، ٹھیک ہے، مسائل معینہ کے اندر، مخصوص مسائل کے اندر، ان کو بھی مسائل نوادر کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تیسری جو کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے الفتاوی والواقعات۔ جو مسائل حنفیہ ہیں، ان کے اندر جو تیسری کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مسائل فتاوی اور واقعات ہیں۔ وہی مسائل استنبطها المجتہدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا طبقہ مسائل حنفیہ کا وہ فتاوی اور واقعات ہیں کہ جو ایسے مسائل پر مشتمل ہیں کہ جن کو مجتہدین متاخرین نے، یعنی فقہائے متاخرین نے استنباط جن کا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لما سئلوا عن ذالک جب ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوا اور انہوں نے ان کا استنباط فرمایا، ولم یجدوا فیہا روایتا عن اہل المذہب المتقدمین، اور ان کو جو ہے ان مسائل کے حوالے سے مذہب متقدمین کے جو علماء تھے ان سے کوئی روایت ملی نہیں، مذہب متقدمین کے جو علماء تھے ان سے کوئی روایت ملی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہم کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے متاخرین کی طرف، متقدمین کی طرف نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہم سے مراد جو ہے وہ یہ فقہائے متاخرین ہیں، بلکہ فقہائے متقدمین سوری فقہائے متقدمین یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ فقہائے متاخرین یعنی بعد والے فقہا مراد ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں اصحاب ابی یوسف، امام ابو یوسف کے شاگرد، وہ محمد، امام محمد کے شاگرد، وہ اصحاب اصحابہما، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگردوں کے شاگرد، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور ان کے بعد پھر ان کے بھی شاگرد، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وَهُمْ كَثِيرُونَ، اور وہ بہت سارے، یہ سارے کے سارے اصحاب متاخرین کہلاتے ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ متقدمین کون ہوئے؟ امام ابو یوسف سوری امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ تین افراد ہیں متقدمین، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ظفر، امام حسن بن زیاد وغیرہ، یہ اصحاب متقدمین ہیں، یعنی امام اعظم کے جو شاگرد ہیں وہ متقدمین کہلائیں گے، ان کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے جو شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے بھی شاگرد، اور آگے سلسلہ چلتا رہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ متاخرین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ایسے فتاوی جات اور ایسے واقعات تحریر فرمائے ان مسائل میں جو ہمیں ظاہر المذہب کی کتابوں میں نہیں ملے۔ موضع موضوع معرفتہم کتب الطبقات لاصحابنا وہ کتب التواریخ، ہمیں متاخرین کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو علامہ شامی فرماتے ہیں ان کو پہچاننے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ طبقات اصحاب حنفیہ والی کتابیں، وہ کتابیں جہاں پر طبقات اصحاب حنفیہ کو بیان کیا گیا ہے، یا پھر تاریخ کی کتابیں، وہاں پر آپ تلاش کریں، آپ کو ان کے نام نظر آئیں گے۔ فمن اصحاب ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی مثل عصام بن یوسف و ابن رستم و محمد بن سماع، کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کے جو اصحاب اور ان کے شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ عصام بن یوسف ہو گئے، اور ابن رستم ہو گئے، اور محمد بن سماع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ابی سلیمان الجوزجانی، اسی طرح شیخ ابو سلیمان جوزجانی، ابو حفص البخاری، ومن بعدهم مثل محمد بن سلمہ و محمد بن مقاتل و نصیر بن یحییٰ و ابن النصر القاسم بن سلام،
اور اسی طرح ابو سلیمان جوزجانی اور ابو حفص بخاری ہو گئے، اور ان کے بعد جیسے محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل، نصیر بن یحییٰ، بن ابو نصر قاسم بن سلام، یہ افراد جو ہیں یہ متأخرین ہیں، اور ان کے اصحاب اور ان کے اصحاب ہیں۔ وقد يتفق لهم ان يخالفوا اصحاب المذهب لدلائل واسباب ظهرت لهم، اور ان کے لیے ایک اصول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اصحاب مذہب کی مخالفت کر سکتے ہیں مسائل کے اندر، اصول میں نہیں، مسائل کے اندر یہ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں دلائل اور اسباب، ایسے اسباب کی وجہ سے جو ان کے لیے ظاہر ہوئے، یعنی دلائل کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اساتذہ کا رد بھی کیا ہے، یعنی مخالفت کی ہے کچھ مسائل میں، لیکن دلائل کی روشنی میں، ایسے نہیں کہ اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ وَأَوَّلُ كِتَابٍ جُمِعَ فِي فَتْوَاهُمْ فِي مَا بَلَغْنَا كِتَابُ النَّوَازِلِ لِلْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِي، ثُمَّ جَمَعَ الْمَشَايِخُ بَعْدَهُ كُتُبًا آخَرَ كَمَجْمُوعِ النَّوَازِلِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلنَّاطِفِ والواقعات للصدر الشہید۔ فرماتے ہیں اور وہ پہلی کتاب جو اس طبقے کے مسائل میں جمع کی گئی ہے، یعنی ان کے فتاوی وغیرہ کے معاملے میں جو کتاب پہلی پہلی تاریخ کے اندر جمع کی گئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے، وہ کتاب النوازل ہے، امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ان کا بڑا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ان کو امام الہدا بھی کہتے ہیں، نصر بن محمد بن احمد بن ابراہیم سمرقندی، ان کی کتاب ہے کتاب النوازل، اور اسی طرح جو ہے العیون کے نام سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے ان مشائخ کے فتاوی اور ان کے مسائل کو جمع فرمایا ہے، وہ مسائل جو آپ کو ظاہر الروایہ یا نوادر میں نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے مشائخ نے ان کے بعد مزید کتابیں بھی جمع کی، جیسے مجموع النوازل ہو گئی، اور اسی طرح ناطفی کی کتاب ہے واقعات، اور اسی طرح امام صدر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب واقعات کے نام سے ہے۔ تو یہ اسی کیٹیگری کے مسائل ہیں۔ ثم ذکر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غیر متمیزة كما في فتاوى قاضی خان والخلاصہ وغیرهما، ومیز بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسی فإنه ذكر اولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اس کے بعد متاخرین نے کیا کیا، علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر علماء نے خاص طور پر مسائل نوازل کو جمع کیا، لیکن بعد کے متاخرین میں سے بعض ایسے افراد آئے جنہوں نے سارے مسائل کو جمع کر کے لکھ دیا، یعنی ظاہر الروایہ نوازل ظاہر الروایہ نوادر الروایہ اور نوازل کے سب کے مسائل کو مکس کر کے انہوں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، ان میں کوئی انہوں نے فرق بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فقی النفس امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فتاوی قاضی خان ہے، اس میں علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا ہے کہ ظاہر الروایہ کے مسائل کو بھی نقل کیا ہے، نوادر الروایہ کے مسائل کو بھی نقل کیا ہے، اور مسائل نوازل کو بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح کتاب الخلاصہ ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح مسائل کو نقل کیا گیا ہے ایک ساتھ۔ ومیز بعضهم، اور بعض فقہا نے کیا کیا کہ بعض مسائل کو الگ کر کے لکھا ہے، جیسے کتاب المحیط ہے، محیط ہے شیخ رضی الدین سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ انہوں نے کیا کیا فإنه ذکر اولا مسائل الاصول، انہوں نے پہلے مسائل اصول کو ذکر کیا، ثم النوادر، پھر مسائل نوادر کو ذکر کیا، ثم الفتاوی، پھر مسائل نوازل یا مسائل فتاوی کو نقل کیا، ونعم ما فعل، اور انہوں نے کتنا ہی اچھا کام کیا۔ تو آپ کو ہر طرح سے کتابیں جو ہیں وہ فقہائے احناف کی ملیں گی جنہوں نے مختلف انداز میں ان مسائل کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام قاضی خان کے جو فتاوی ہیں ان کو بھی ترجیح اسی لیے حاصل ہے، آگے بھی ان کا ذکر آئے گا، کہ انہوں نے جو ہے ان سارے مسائل کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح امام سرخسی کی جو محیط ہے، یہ بھی آپ نے اس کا نام کہیں جگہوں پر سنا ہوگا، لائبریریز میں یہ کتاب آپ کو ملتی ہے، کتاب المحیط کے نام سے امام سرخسی کی، اس کو بھی جو ہے وہ بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تینوں طرح کے مسائل کو جمع کیا ہے، اور ان کے اس کتاب کے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو الگ الگ کر کے لکھا ہے، مسائل اصول کو الگ، مسائل نوادر کو الگ، اور مسائل نوازل کو الگ۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ کار اور سلسلہ رہا ہے۔ آگے انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ
نسخوں کے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے کہ امام محمد سے جو مروی کتابیں ہیں ان کے نسخے جو ہے وہ کس کس سے روایت ہوئے، کس طرح سے ہمیں ملیں گے اور کیا ان کی کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ ساری بحث اللہ نے چاہا تو ہم کل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب والا، آج یہیں تک ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو باقی جو ہے وہ منگل کے دن دیکھیں گے، کیونکہ پیر کے دن تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا الفضل الموہبی کا، پھر انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ منگل کے دن ہم اس کو دیکھیں گے۔ جی جناب، اب کوئی سوال ہے تو وہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے فتاوی قاضی خان، اس کا اسلوب، فتاوی قاضی خان کا اسلوب یہ ہے کہ آپ نے مسائل ظاہر الروایہ، مسائل الاصول اور مسائل نوادر اور مسائل نوازل تینوں کو بیان فرمایا ہے، اور تینوں کو ایک ساتھ یعنی خلط کر کے ایک ساتھ ملا کر ان کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ ہے تو کتاب الصلاۃ میں ان سارے مسائل کو بیان کیا ہے جو ظاہر الروایہ میں بھی ہیں اور نوادر میں بھی ہیں اور نوازل میں بھی ہیں، یعنی سارے سے مراد یہ ہے کہ جو وہ جمع کر سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دیگر جو فقہی ابواب ہیں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، ان میں انہوں نے ان مسائل کو اس طرح سے بیان کیا ہے امام قاضی خان نے۔ پھر فتاوی قاضی خان کا اپنا ایک مزید اسلوب ہے کہ کون سا قول ان کے نزدیک مفتہ بھی ہے، وہ اس کو کب بیان کرتے ہیں، پہلے بیان کرتے ہیں یا آخر میں بیان کرتے ہیں، اور کس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ان کا پھر اپنا ایک انداز مخصوص انداز ہے، لیکن مسائل کو انہوں نے ملا کر ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جبکہ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو محیط ہے اس میں آپ نے کیٹیگرائزڈ کیا ہے کہ کتاب الصلاۃ ہے مثال کے طور میں، تو اس میں پہلے آپ نے جو ہے وہ ظاہر الروایہ کے مسائل بیان کیے، پھر جو ہے وہ نوادر کے کیے، پھر جو ہے وہ سب سے آخر میں اس میں نوازل کے بیان کر دیے، پھر اسی طرح کتاب الصوم، صلاۃ وغیرہ، حج وغیرہ کے اندر بیان فرمایا۔ جی اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ اور کوئی سوال؟ حامد السلام بھائی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ روایات شاذہ یہ کون سی ہوتی ہیں استاد؟ ان کی تصریف فرما دیں۔ روایت شاذہ یہ نوادر الروایہ والی یا نوازل والی روایتوں کو روایت شاذہ کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی حضور، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اسی کو شاذہ بھی کہتے ہیں، نوادر، نادر، شاذ و نادر آپ نے لفظ سنا ہوگا، شاذ نادر، تو شاذ و نادر یہی ہیں روایت نوادر جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات علماء جو ہے وہ روایت ظاہر الروایت سے ہٹ کر جو ہے وہ نوادر الروایت سے بھی فتویٰ دے دیتے ہیں، ان کو ذکر کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں امام قاضی خان صرف جو ہے وہ ظاہر الروایہ کو ہی نقل کرتے ہیں، اور آج تک فقہ حنفی میں صرف ظاہر الروایہ کے مسائل ہی نقل ہوتے کیونکہ وہ جی سند صحیح سے آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہماری جو فقہ تھی فقہ حنفی وہ محدود ہو جاتی۔ فقہ حنفی کے پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے فقہا نے ہر طرح کے اقوال کو بیان کر دیا۔ یہ بڑی پتے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہمارے فقہا نے جو ضعیف اور صحیح، اور ضعیف سے میری مراد قول مرجوح، اس کو بھی جو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری کتاب جو ہے وہ ایک جلد کی جگہ جو ہے نا 20 جلدوں کی بن جائے، اس لیے انہوں نے نقل نہیں کیا، انہوں نے ان اقوال کو اپنے بعد والوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ چلیں ہمارے دور میں تو اس قول پر فتویٰ ہے جو ظاہر الروایہ میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دور آئے کہ جب اس ظاہر الروایہ کے قول پر عمل کرنا مشکل ہو، تو اس وقت لوگ کیا کریں گے؟ تو لوگ اس وقت جو ہے وہ نوادر والے مسئلے پر عمل کر لیں گے، اس لیے فقہا یہ سارے اقوال لے کر آ جاتے ہیں بعضوں کا۔ بہترین سوال کرنے کی صلاحیت کس طرح سے پیدا کی جائے، کس نظر سے عبارت اور سبق کو دیکھا جائے؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے
عبارت میں یا کسی بھی چیز میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور غور و فکر کرنے کے لیے آپ کو اس میں دلچسپی پیدا کرنی پڑے گی، اور اس کو بوجھ نہیں بلکہ ایک دلچسپی والے انداز میں، انٹرسٹنگ جو ہے وہ انداز میں آپ کو لینا ہوگا، اور پھر آپ کو اس کی ہر جہت پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ایک مرتبہ جو ہے وہ، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اولا وغیرہ کی بات ہوگی، تو استاد صاحب نے جو ہے آ کے ہمارے سامنے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ جو چوری کی بجلی ہے، یہ جو ہے اس سے مسجد کی جو ہے لائٹیں وغیرہ جلانا کیسا؟ ہم نے کہا استاد جی یہ تو جائز نہیں ہے، چوری کی ہے۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فرمائے کہ اب یہ بتاؤ کہ اگر مثال کے طور پر وہ لائٹ جل رہی تھی اور پنکھا چل رہا تھا، اس کے نیچے کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو وہ نماز کیا اس کی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم اس وقت اولا میں تھے، شش و پنج میں پڑ گئے، تو پھر استاد صاحب نے اس طرف بھی تربیت فرمائی کہ دیکھیں آپ مسائل کو مزید آگے متعدی کریں، مزید ان کو دیکھیں کہ ان میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تب جا کر جو ہے اچھے انداز میں چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ ایسے کر کے صرف چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے وہ کثیر الجہات جو آپ کی شخصیت ہے وہ نہیں بن پائے گی۔ لہٰذا آپ اس کو متعدی کرنے کی کوشش کریں، اس کا امپلیمنٹ دیگر چیزوں پر کرنے کی کوشش کریں، کوئی عبارت دیکھیں۔ اب دیکھیں میرے لیکچر میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نتیجہ یہ نکلا، میرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلا، اصول یہ بنا، یا اس کی یہ صورت بن گئی۔ یہ جو میں جملے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عبارت سے ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں مصنف کوئی نہ کوئی اصول مجھے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب جب آپ کسی عبارت کو اس نظر سے دیکھیں کہ یار یہاں سے مجھے ایک اصول سمجھ میں آ رہا ہے، اب ذرا غور کریں کہ کیا یہ اصول کہیں ٹوٹ رہا ہے، کیا اس کے برخلاف بھی کوئی مثال موجود ہے؟ اگر اس کے برخلاف موجود ہے تو وہ تو پھر اصول نہیں ہوا، لیکن اگر ہر جگہ اسی قاعدے اور اسی قانون کے حساب سے چیزیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے یہاں مصنف نے ایک اصول بیان کیا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوالات پھر اپنے ذہن میں قائم کرنے ہوں گے، جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ سوال کرنا بری بات نہیں ہے، بعض اور اعتراض کرنا بھی بری بات نہیں ہے۔ اعتراض کو اپنا مسلک اور مذہب اور اپنا اعتقاد بنانا یہ بری بات ہے، کہ میرے ذہن میں مثال کے طور پر کوئی اعتراض پیدا ہوا اور میں نے اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اسی کو اپنا موقف بنا لیا۔ تو اعتراض اور موقف میں فرق ہوتا ہے۔ اعتراض ہر کوئی اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، اور اچھی بات ہے آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض آ جاتا ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کا جواب کیا ہو۔ ہمیں بعض اوقات ڈرایا بھی جاتا ہے کہ نہیں بھائی اعتراض نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، اس سے تو یہاں چلے جاؤ گے وہاں چلے جاؤ گے۔ بھائی ذہن میں بات آئی ہے، اس کا جواب تلاش کریں گے، اساتذہ سے پوچھیں گے، کتابوں سے تلاش کریں گے، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ تو موقف نہ بناتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ اس کو، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، اس کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں کہ نہیں نہیں یہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا خطرناک سوال ہے، بڑا خطرناک اعتراض ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ یوں آپ کریں گے نا تو پھر آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ بار بار ان کی تکرار کریں، دوسروں سے ڈسکس کریں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، آپ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، میرے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ تو یوں کر کے اگر ہم ڈسکشن کا ایک ماحول رکھیں گے تو اس میں سوالات آتے رہیں گے، پھر ان سوالات کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے جو ہے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ جی کوئی اور سوال فرمائیں۔ استاد محترم، یہ کتاب المحیط کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مسائل اصول لکھے ہیں، پھر نوادر لکھے ہیں، پھر نوازل لکھے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے، میرے پاس ہے کتاب المحیط پڑھی ہے اور کوئی ہے نہیں، استاد مفتی صاحب میں فتویٰ دینا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، تو اب اس صورت میں کیا کتاب المحیط سے فتویٰ دے سکتے ہیں پھر، کیونکہ اس کے اندر سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں؟
اصول بھی، نوازل بھی۔ کیوں محیط 2025 میں لکھی گئی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں لکھی گئی؟ اس کا مطلب مقصد ہے کہ آپ نے کہ پہلے جی کیا فرمایا؟ آواز کٹ گئی آپ کی۔ آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ عامر بھائی جی جی حضور، کیا فرما رہے تھے آخر میں آپ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ استاد محترم کہ ہم نے پڑھا، پیچھے پڑھا نا کہ جو بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے ہم فقہا کی طرف دیکھیں گے، کوئی بھی فقی ہے ان کے کتاب مسائل اصول کی طرف دیکھے گا، پھر بعد میں نیچے طبقات کی طرف دیکھے گا۔ اس کی جی کتاب کے اندر تو سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، مقصد کہ جو کتاب الاصول بھی ہیں اور نوازل بھی ہیں اور نوادر آ- بھی ہیں۔ آپ نے کتاب الاصول پڑھ لی ہے، وہ سوری یہ محیط للسرخسی پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھی؟ آپ کو اس میں بیسیوں مسائل نہیں ملیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اچھا، محیط للسرخسی کے اندر مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان کی بہت ساری تشریحات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ مسائل کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوں گے، جن کی تشریحات بعد کے فقہا، امام ابن امام، امام بدر الدین عینی، اس طرح کے فقہا نے کی ہے۔ تو صرف محیط کافی نہیں ہوگا، اور اسی کے اندر سارے مسائل ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ بعد میں بھی زمانے اور اوقات وقت بدلتے رہے ہیں۔ فقہ جو ہے یہ بہت زیادہ متغیر جو ہے فن ہے، اس کے اندر مسائل ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو بعد کی فقہا نے مزید ان کے اندر اصول دلائل ایڈ کیے ہیں۔ اب محیط کے اندر آپ کو دلائل بھی اتنے نہیں ملیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو دلائل، اختلافات اور ان کی بہت ساری جہتیں دیکھنے کے لیے بعد کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا۔ کئی مسائل بدل چکے ہوتے ہیں، یہی بات تو علامہ شامی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں کہ بعد کے فقہا کس چیز پر تصریح فرما رہے ہیں، تو جس چیز پر بعد کے فقہا تصریح کریں گے آپ اسی کو لیں گے۔ اب آپ کے پاس محیط ہے اور محیط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی تعلیم قرآن وغیرہ پر جو ہے وہ اجرت جائز نہیں ہے، تو آپ تو اسی سے فتویٰ دے دیں گے، حالانکہ وہ مسئلہ بدل چکا ہے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں نا، سمجھ میں آئی بات؟ جی استاد محترم، ماشاء اللہ سمجھ آ گیا۔ اچھا جی، ڈسکشن کس کے ساتھ کی جائے لائیو؟ اگر کوئی ایسا نہ ہو جو ان باتوں کو نہ سمجھتا ہو، تو نہ سمجھے لوگوں سے بندہ رابطہ ہی نہیں رکھتا، سمجھدار لوگوں کو بندہ تلاش کرتا ہے، اس طرح کے دوست احباب مل جاتے ہیں، اور ہم خیال ہم ذہن افراد ہوتے ہیں جن سے بندہ ڈسکس کر لیتا ہے، اور بندے کی نیت اچھی ہو تو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، عموماً کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں ان سے بندہ ڈسکس کرتا ہے، اور اس طرح کے ہوتے ہیں، ان سے ایک اچھی سلام دعا اگر ہو جائے انسان کی، تو پھر میرے خیال سے جو ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ کلاس آن لائن ہوتی ہے تو کوئی کلاس فیلو ساتھ تو ہے نہیں، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی، تو جو مطلب للبنات کا گروپ ہے اس میں جو ہے وہ اسلامی بہنیں آپس میں ڈسکس کر سکتی ہیں، اس پر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اور اسی طرح جو للبنین کا گروپ ہے طلبا کا، وہ بھی جو ہے اس میں آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس میں پھر جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے ہر جگہ میں ہی بیٹھ کے جو ہے وہ جوابات دیتا رہوں، دیگر بھی اس طرح کے طلبا اور طالبات ہوتے ہیں جو جوابات دے سکتے ہیں، تو طلبا سے سوالات کریں، طالبات سے کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ مسائل حل ہوتے رہیں گے۔